الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ جہنم کی آگ انسان اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، دہکائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم پر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں کی بھی اصلاح ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور کون یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور ہمارے گھر والوں کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جنت عطا فرمائے، بلکہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے، ہمارے بھائی بہن وہ بھی جنت میں جمع ہوں۔ ہر شخص یہ چاہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے صحابہ کرام کو تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوا کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم سب کو اور تم سب کے ساتھ اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شامل کرتے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اور تمام صحابہ کرام کو شامل فرماتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں اور آپ کے جو قریبی ہیں، آپ کے جو اپنے گھر کے ہیں، آپ کے جو چچا ہیں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، ان کو آپ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے عقاب سے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے ان کو ڈرائیں۔
تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دعوت کا انتظام کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو اکٹھا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کے دیگر افراد کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیوں کو اکٹھا کیا، اور سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان تیار کر لو۔ سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صفیہ، اے پھوپھی، تم آخرت میں اللہ رب العالمین سے بچنے کا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لو۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کیونکہ آخرت میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اپنی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے فاطمہ، سلینی، جو تم اس دنیا کے اندر مجھ سے مانگتی ہو مانگ لو، ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لیکن میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے، تم ایمان والی نہ ہوئیں، تمہارے اعمال بہتر نہ ہوئے، اور تم یہ چاہو کہ ہم نبی کی بیٹی ہیں اس وجہ سے ہم تمہارے کام آ جائیں، تو وہاں کسی کا نسب اور کسی کا رشتہ کام نہیں آئے گا، اس لیے اپنا سامان خود کر لو۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اس میں حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر مختلف بادشاہوں کے ہاں، مختلف بادشاہوں کے دربار میں خطوط روانہ کیے، اور بہت سے بادشاہوں نے آپ کی دعوت کی قدر کی، اور اسی طرح سے بہت سے آپ کے سگے رشتہ داروں نے، جیسے ابو لہب، اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت و ملامت بھی کی۔ تبھی اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور بلکہ پوری سورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اس انداز کی اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرمائی جس میں ابو لہب پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ محبت کرتے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا، اور ان کی وفات اور حضرت خدیجہ کی وفات جس سال ہوئی تھی، اس سال کو عام الحزن کہا جانے لگا تھا، غم کا سال کہا جانے لگا تھا۔ تو یہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ ہمارے یہ چچا کسی طرح سے کلمہ توحید پڑھ لیں، اعلانیہ نہ صحیح کم از کم کان میں کہہ دیں۔ اور آپ نے دعوت پیش بھی کی ان کے انتقال کے وقت، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا ابو طالب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ان کے سامنے اور کہا کہ اے چچا جان، آپ ہمارے کان میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں گواہ بن جائیں کہ ہمارے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ پرانی ملت پر اور جہالت کی ملت پر مر کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہیں اپنے چچا کی ہدایت کے لیے، اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ تمہاری مصیبتیں اس پر بڑی گراں گزرتی ہیں۔ اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی فرد کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی اور تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے یہ تمہاری جانوں میں سے ہے، اور تمہاری مصیبتیں ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہیں، بہت بھاری پڑتی ہیں، نہیں چاہتے کہ مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہوں، پریشان ہوں، تکلیفیں پہنچیں انہیں،
یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص رہتے ہیں، ہدایت کے حریص رہتے ہیں، ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ہماری اور تمہاری مثال پروانے کی طرح ہے، جو پروانے دیے پر آ کر گرتے ہیں اور مدہوش ہو کر آ کر گرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ تم اسی طرح سے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو پیچھے کر رہا ہوں، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھی کہ اپنے چچا کی ہدایت کے لیے آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کی منشا سے نہیں چلتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے حتی الامکان کوشش کی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن آپ اب ان کے ہدایت کے اتنے زیادہ حریص ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ زبردستی اللہ کی دعوت کو اور اسلام کی دعوت کو ان پر مونڈنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کر دینا، اور آپ نے یہ ساری کوششیں کر لی ہیں، ہدایت کی ساری کوششیں، اپنے گھر والوں کی ہدایت کی ساری کوششیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کر لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، وہ جہنم کی آگ کہ جس پر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں غلاظ شداد، جو بڑے ہی سخت قسم کے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو سزا دینے کے لیے کہے گا فرشتے وہ سزا دیں گے، اور وہ آگ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان اور پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ اس آگ کی صفت اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان فرمائی کہ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ آگ انسان کے دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا کی آگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حد تک جب انسان کا جسم جل جاتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کا معاملہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے دلوں تک پہنچے گی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جہنمی کا چمڑا سڑ جائے گا، گل جائے گا آگ میں جلنے کی وجہ سے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے اس پر تاکہ وہ مسلسل عذاب چکھتا رہے۔ تو ایسی آگ کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس آگ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور پھر اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو جنت میں جمع کرے، جنت میں ہمارے ساتھ جمع کرے، ہر شخص یہ چاہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ دلاسا بھی دلایا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور بعد میں ان کی ذریت نے، ان کی اولادوں نے اپنے باپ دادا کی ایمان میں پیروی کی، تو ہم ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو باپ دادا کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی باپ دادا کو جو مقام ملا ہے جنت میں، اللہ رب العالمین باپ دادوں کا مقام ان کی ذریت کو، ان کے بچوں کو ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور ایمان لانے کی وجہ سے عطا فرما دے گا، اگرچہ ان بچوں کے عمل اس قابل نہ ہوئے کہ اپنے باپ کے مقام کو پہنچ سکیں، عمل میں تھوڑی بہت اگر کوتاہی رہی ہوگی تب بھی اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کے باپ دادا سے ان کو جنت میں ملا دے گا۔
تو اس کی ہر کسی کو فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گھروں کی اصلاح میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ موحد ہوں، اللہ رب العالمین کو پہچاننے والے ہوں، ہمارے گھر کا ہر فرد، ہر بچہ توحید پر قائم ہو، شرک کا کوئی چور دروازہ ہمارے گھر میں نہ کھلا ہو، ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، کہ اے بچوں میں تو مر کر دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ یہ عہد لیا اپنے بچوں سے کہ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بچوں نے کہا نعبد الہک، ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادوں کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے الہ واحدہ، اور ہم صرف اور صرف ایک معبود کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ سارے بچوں نے یہ کہا تھا یعقوب علیہ السلام کے۔ آپ دیکھیے ایک نبی نے کس طرح سے عہد لیا موت کے وقت۔ تو گھروں کی اصلاح میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ، ہر فرد جو ہے وہ ایمان پر قائم ہو، اسلام پر قائم ہو، شرک کے جو چور دروازے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جو ماؤں اور بہنوں کے ذریعے سے بہت زیادہ کھولے جاتے ہیں، ان دروازوں کو بند کیا جائے اور خالص توحید پر قائم رہا جائے، جس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کی تھی اور اس بات کا عہد لیا تھا۔ آپ دیکھیں وہاں پر نبیوں کے معبود کا واسطہ ہے، نبیوں کے معبود کا واسطہ ہے، نبیوں کا واسطہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ باریک نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حبہ اور ذرہ برابر بھی ان کی عبادت جائز اور درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے ہیں، لیکن عبادت کی جائے گی تو ابراہیم کے رب کی جائے گی۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حضور ذبح کرنے کے لیے پیش کیا تھا، بہت بڑے نبی ہیں، لیکن اسماعیل کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، بلکہ اسماعیل کے اللہ کی، اسماعیل کے معبود کی عبادت کی جائے گی۔ اسحاق علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، لیکن اسحاق کی نہیں بلکہ اسحاق کے معبود کی عبادت کی جائے گی، الہ واحدہ، اور ان سب کا معبود ایک تھا۔ لہذا میرے بھائیوں اس بات کی ہر کسی کو فکر کرنی ہے، اور ہمارے اور آپ کی کامیابی بس دین سے جڑے رہنے میں ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر دین سے بیزاری میں یا دین سے دور رہنے میں ہمارا کام کل چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نہ اپنی فکر کریں نہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں، لیکن آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر ایک منٹ کے لیے بھی اور ایک دن کے لیے بھی ہم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے گھر کے افراد اگر اللہ رب العالمین کو پہچان کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، ہم خود نمازوں کے پابند نہ ہوں، ہمارے گھر میں دینی ماحول نہ ہو، گھر کے لوگ متدین نہ ہوں، اور مائیں اور بہنیں شریعت کی پابند نہ ہوں، اور اسی طرح سے ہمارے گھر کے دیگر افراد شریعت کے پابند نہ ہوں، ہمارے چھوٹے بچوں کی تربیت اسلامی ڈھانچے میں نہ کی جائے، تو آپ سوچئے کہ ایسی زندگی شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی بس شریعت کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، شریعت کے ساتھ قائم رہنے میں ہے۔ لہذا ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بال بچوں کی فکر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز،
تو بس یہی کامیاب ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، دنیا میں ہم اپنا کریئر چاہے جتنا مضبوط کر لیں، روشن مستقبل کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ہر کسی کو فکر ہونی چاہیے اس مستقبل کی جو مستقبل آئے گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا مستقبل ختم ہو جائے گا، لیکن اس مستقبل کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا سنوارا ہے، ہم نے اپنا کریئر کتنا بنایا ہے، اور دین کے ڈھانچے میں ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کتنا ڈھالا ہے، اس بات پر غور کرنے کی ہم میں سے ہر کسی کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی باپ ہے تو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، شوہر کے گھر کے دیگر افراد کی ذمہ دار ہے جو چھوٹے ہیں، ان سب کی ذمہ دار ہے۔ اور ہم سے اللہ رب العالمین ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ ہم نے تم کو باپ بنایا تھا، تم نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی؟ ہم نے تم کو ماں بنایا تھا، تم نے اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی؟ 7 سال میں ان کو نماز کا حکم دیا یا نہیں؟ اور 10 سال میں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو ان کو مارا تھا یا نہیں؟ مار کے نماز پڑھائی تھی یا نہیں؟ اور جب وہ بالغ ہو گئے تھے تب تم نے سختی کے ساتھ ان کو نماز کا حکم دیا تھا یا نہیں؟ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اور دنیا میں جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی مسئولیت اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ کوئی ملک کا دینی ملک کا اور اسی طرح سے اسلامی حکومت کا سربراہ ہے، پوری اسلامی حکومت میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب اس کی رعایا ہیں، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر فلاں گلی پر فلاں گلی کے اگر پتھر اٹھے ہوئے ہیں اور کسی جانور کو اگر تکلیف ہو گئی تو اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری حکومت میں یہ سڑکیں کیسی تھیں، یہ گلیاں کیسی تھیں کہ تمہاری رعایا کو اور اللہ رب العالمین کے مخلوق کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ تو بہت فکر ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنی مسئولیت کی فکر ہونی چاہیے، سب لوگ ذمہ دار ہیں، لہذا گھروں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے گھروں سے آپ شرک و بدعت کو ختم کریں، اور اس کے لیے آپ دیکھیے شریعت نے بڑے اچھے احکام جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جس گود میں بچے کی پرورش ہونی ہے، کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ وہ گود جو ہے وہ گود دیندار گھرانے کی ہو۔ آپ دیکھیں سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس کا دین اچھا ہے، دیندار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوجوہ، شادی کر دو اس سے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دینداری کو تم نے ترجیح نہیں دیا، صرف مال دیکھا، صرف خاندان کی طرف نظر رہی، صرف خوبصورتی کی طرف نظر رہی، یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں رشتے میں، اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر فتنہ پھیلے گا، کتنے لڑکے ہوں گے جن کو لڑکیاں نہیں ملیں گی، اور کتنی لڑکیاں ہوں گی کہ جن کو لڑکے نہیں ملیں گے شادی کے لیے۔ دنیا میں فساد پھیلے گا، برائیاں عام ہوں گی، اور گھر جو ہوگا یہ جہنم کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہر کوئی اگر مال کو دیکھے گا، خوبصورتی کو دیکھے گا، حسب و نسب کو دیکھے گا اور دین کو پیچھے رکھ دے گا، دین کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ایک بچے کو دیندار ماں کی گود نہیں ملے گی تو گھر جو ہے وہ نہیں سدھر پائے گا۔ آپ دیکھیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ کسی بھی لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے عام طور سے
4 چیزیں دیکھنے کا ماحول ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی جمالیہا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، یہ تمہارے لیے سود مند ہوگا۔ اور چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے، نور علی نور، دینداری کے ساتھ خاندان بہت اعلیٰ ہے، نور علی نور، دینداری کے ساتھ لڑکی کو وراثت میں پراپرٹی بہت ملے گی، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر نہیں مل رہی ہیں تو تم دینداری سے سمجھوتا مت کرنا، ورنہ گھر میں اگر ایسی بیوی لائے جو ماڈرنیشن کے نام پر اور لبرلزم کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرے گی، اور جدید تعلیم کے نام پر نہ جانے وہ کیا کیا کرے گی، بے محابہ ہو کر، بے پردہ ہو کر نکلے گی، اور عجیب و غریب لباس پہن کر وہ گھر سے نکلے گی، اور نقاب کا اور حجاب کا اس کے ہاں کوئی تصور نہیں ہوگا، تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے دیندار بنائے گی۔ ہمارا گھر جہنم کا گہوارہ بن جائے گا۔ ایک ماں، ایک لڑکی جو خود صحیح عقائد کی حامل نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ کیسے سکھائے گی؟ دینداری کا، دیندار بیوی دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو دینداری کا یہی مطلب ہے کہ بیوی جو ہو وہ ایمان والی ہو، اس کا ایمان درست ہو، اس کے عقائد درست ہو، اس بات کو دیکھا جائے، اس بات کو دیکھا جائے۔ اور اگر تھوڑی بہت عقائد میں کمی ہے، دینداری میں کمی ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ قوامیت کا فریضہ انجام دیں۔ آج ہمارے ہاں مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے غلام بن جاتے ہیں اور قوامیت کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، عورتوں پر نگراں بنایا ہے۔ کبھی بھی اگر بیوی کوئی غلط کام کرے بچوں کے ساتھ، فوراً شوہر کو ٹوکنا چاہیے۔ کتنے غلط کام ہماری مائیں اور بہنیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن جو ہے شوہر تماشائی بنا رہتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹوک سکے۔ آپ دیکھیں اکثر مائیں اور بہنیں بچوں کے کاجل لگاتی ہیں تو پیشانی پہ ایک ٹیکا رکھ دیتی ہیں کہ یہ کالا ٹیکا ان کو جو ہے نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اگر بیوی ایسا کر رہی ہے، شوہر کا فریضہ ہے کہ فوراً ٹوکے اور وہ ٹیکا لگایا گیا ہے اس کو فوراً مٹائے۔ اسی طرح سے بعض مائیں اور بہنیں لوہے کی کوئی چیز بچے کے ساتھ لٹکا دیتی ہیں کہ یہ لوہے کی چیز بچے کو نظر بد سے بچائے گی۔ فوراً اگر کوئی ماں ایسا کر رہی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ فوراً وہ لوہے کی چیز اس سے ہٹا کر الگ کرے۔ چھوٹا سا چاقو ٹانگ دیا جاتا ہے، بچوں کی کمر میں آپ دیکھیے وہ گنڈا باندھ دیا جاتا ہے، دھاگا پھکوا کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تعویذ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، شرک کے چور دروازے ہیں، لہذا ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا اور اپنے گھر والوں کو ان سے دور رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مرد حضرات آگے آئیں اور عقائد کی درستگی میں وہ اہم کردار آ کر ادا کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم سمجھ لیں کہ بدعقیدگی سے اور بدعات سے ہم اپنے گھر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، محفوظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بدعات سے بچنا اور دوسروں کو بچانا، اسی طرح سے اپنے عقائد کی اصلاح اور گھر والوں کے عقائد کی اصلاح اور گھر کے ہر فرد کے عقیدے کی اصلاح یہ واجب اور ضروری ہے۔ کبھی بھی ہمیں دیکھنے کے بعد برداشت نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی اس پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اپنا احتجاج ضرور درج کرانا چاہیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک حتی الامکان پوری کوشش کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی اور اپنی امت کی اصلاح کی، اس طرح کی کوشش ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہ ہو۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا خاص طور سے رشتے ڈھونڈنے میں ہمارے ہاں بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے، لوگوں کے دماغ آسمان پر پہنچے جا رہے ہیں۔ بس یہ کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی خوب پڑھی لکھی ہو، دینداری سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی نہ پڑھے، لڑکی ضرور پڑھے، لیکن آپ دیکھیے پڑھنے کے نام پر ان کی تعلیم ان کے لیے فتنہ بن جائے۔ پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر جینز پینٹ پہن رہی ہے، ہمارے گھر میں آ کر وہ بے محابہ باہر نکل رہی ہے، حجاب کا اس کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کو قدامت پسندی کا نام دے رہی کہ یہ سب پرانا فیشن ہے، پرانا فیشن ہے۔ ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہے جن کپڑوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، بالوں کو کھول کر چل رہی ہے۔
آپ دیکھیے کہ دوپٹہ نہ اوڑھنے پر اور باریک دوپٹہ اوڑھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بھتیجی کا دوپٹہ جو ہے پھاڑ کر پھینک کر آگ کے حوالے کر دیا تھا. اور ہماری بچیاں دوپٹہ تک نہ اوڑھیں اور گھر کی بڑی بڑی عورتیں اور بہویں دوپٹہ تک نہ اوڑھیں تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی تعلیم سراسر فتنہ ہے. اور یہ دنیاوی تعلیم اسی وقت ہوتی ہے کہ جب یہ دنیاوی تعلیم خالص دنیاوی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے. لہذا تعلیم یافتہ لڑکی ضرور دیکھیں, لیکن اس بات کا بھی ضرور خیال کریں کہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی دین کی کتنی پابند ہے اور حجاب اور پردے کا وہ کتنا خیال رکھتی ہے. ان سب باتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو سکے, ہمارے گھر کے ہر فرد کی اصلاح ہو سکے, بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے اور دینی ماحول میں ہمارا خاندان نشو و نما پا سکے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور خاندان کی, سماج اور معاشرے کی دینی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ, ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ, ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ, جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.